امام ہو تو ایسا ہی ہو جس کے پیچھے نماز پڑھنے میں دل لگے، الحمدللہ، سمجھے؟ وہ بھی کیا امام ہے جو گاؤں میں پارٹی بندی کراتا پھر رہا، ایسے بھی ہے لوگ، سمجھے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ چلو، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جنازہ پڑھانے آئے تو لوگ چرچا کر رہے ہیں، ارے یہ وہ ہیں، اب سب جوان کہہ رہے ہیں، ہاں کون؟ جنہوں نے نہیں دیکھا تھا، مطلب ان کے جو بزرگ تھے ساتھ میں، انہوں نے دیکھا، کہا ایک مرتبہ نا نبی جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے منبر شریف پہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے نکلے، چھوٹے سے بچے تھے، پاؤں سے پاؤں ٹکرایا، بچے گر گئے، مگر سنو خطبے کے ٹائم کہاں جائز کام کرنا بھی منع ہے، مگر میرے نبی حسین پاک کو جب دیکھتے ہیں تو آپ نے خطبہ روک دیا، خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ بند کر دیا، منبر شریف سے اترنے کے بعد سیدھے حسین پاک کو اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا، پیار کرنے لگے، اور منبر شریف کے قریب گئے اور کہنے لگے، صحابہ کو دیکھ کر کے کہنے لگے، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی محبت کرنا، اور جو اس سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا۔ کہ ہم نے دیکھا وہ اللہ اللہ، تمام لوگ، عورتیں تھیں نا ہاڑ میں ادھر، پتہ چلو ارے فاطمہ کے پیار ہے، جو بوڑھی عورتیں تھیں، بتائیں سنو سنو سنو، یہ وہ بچہ ہے نا جب فاطمہ نماز پڑھتی تھی اگر یہ جھولے میں رونے لگے تو جنت کے فرشتے جھولا جھلانے آتے تھے۔ آج تم انہی کی محفل میں، اور یہ نبی کے بچے بیٹھے ہیں جلوہ گر، اللہ، یہ انہی کی حال اولاد میں سے ہم سب لوگ الحمدللہ۔ اللہ اللہ، سنو چرچا ہو رہا ہے، بچوں کی عادتیں ہوتی، امی جان صبح کو عید ہے، ہمارے کپڑے نہیں بنے، کیا ہو؟ تمہارے گھروں میں بھی تو بچے ہاں بڑی توڑ پھوڑ کرتے نا، بڑی توڑ پھوڑ مچاتے ہیں، اگر اسکول بھی جانا نہیں چاہتے کہتے نہیں مجھے یہی چاہیے، بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ اللہ اللہ، مگر نبی کے بچوں کا معاملہ لگے، کہہ رہے امی جان صبح کو عید ہے، کپڑوں کا کیا ہوگا، کپڑوں کا کیا ہوگا؟ سیدہ فاطمہ چپ ہے، کہنے لگی میرے شہزادو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو انتظام ہوگا، رونے لگے، کہنے لگے امی جان کپڑے چاہیے، یہی حسین ہے جن کے لیے اللہ نے جنت سے کپڑے بھیج دیے تھے۔ اب لوگ کہہ رہے حسین پاک آ گئے، حسین پاک پہنچ جاتے ہیں نماز جنازہ کے لیے۔ ذرا توجہ رکھنا، صحابہ کی محبت جو مفتی صاحب نے جہاں سے چھوڑا وہیں سے جوڑ رہا ہوں، صحابہ کی ذرا محبت دیکھو پیارے۔ اللہ اللہ، حسین پاک نے نماز جنازہ پڑھا دی، آگے جنازہ رکھا ہوا، آپ نماز کپڑے پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کے جو بھی طریقہ تھا نماز جنازہ پڑھا دی، اور پڑھانے کے بعد دعا فرما دی، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اب ذرا بتاؤ، جس کے لیے حسین پاک اگر دعا کر دیں تو اس کا بیڑا کیسے پار نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ اللہ، حسین پاک نے دعا فرما دی، لوگ اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ رہے، دعائیں کرا رہے، سرکار دعا کرنا، سرکار طبیعت ناساز ہے ٹھیک ہو جائے، اولاد نہیں ہے اولاد مل جائے، جو جو دعائیں تھی تمنائیں تھی سب عریضہ رکھ رہے ہیں۔ امام حسین پاک نے سب کے لیے دعا کی۔ اب اپنی جوتیوں کی طرف چلتے ہیں، ذرا یہاں سے محبت دیکھو، حسین پاک
پاک اپنی جوتیوں کی طرف چلے. جیسے ہی جوتیوں کے پاس دیکھا تو ایک بزرگ ہے, بوڑھے ہیں, جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے, امامہ شریف بندھا ہوا ہے. وہ بزرگ کی ذرا محبت دیکھو, انہوں نے حسین پاک کی جوتیوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کے بیٹھ کے اپنی یہاں پہ جوتی حسین پاک کی جوتی یہاں پہ رکھ کر کے اب صاف کرنے لگے. لوگوں ذرا دیکھو, کسی کپڑے سے صاف نہیں کر رہے, کسی رومال سے صاف نہیں کر رہے, کسی برش وغیرہ سے صاف نہیں کر رہے. حسین پاک کی جوتی, یہ جو شملہ ہوتا ہے اپنے امامے کا جو شملہ, نبی کے نواسے کی جوتی, اس سے صاف کر رہے ہیں. لوگوں کا مجمع دیکھ رہے ہیں, کون بوڑھا کون بزرگ ہے, چہرہ ڈھکا ہوا. حسین پاک کی جوتی صاف ہو رہی ہے اور ہو کر کے انہوں نے جوتی وہاں رکھ دی اور کہا, شہزادہ رسول آپ اس میں پاؤں ڈال دیں. اے حسین پاک آپ اس میں پاؤں ڈال دیں. حسین پاک نے جب اس میں پاؤں ڈالا, انہوں نے پاؤں پکڑ کے بوسہ دے لیا, چوم لیا. اللہ اللہ, او ملک کے رہنے والوں سنو, حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, نبی کے شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب آنا تو تھے ہی, کہنے لگے بزرگوار کون ہو جو اہل بیت سے محبت کر رہے ہو, کم از کم اپنا چہرہ تو دکھا دو. او بزرگ اپنا چہرہ تو دکھاؤ. جب اتنا کہا تو حسین پاک بولے, اپنا چہرہ تو دکھا دو. وہ بزرگ کہنے لگے, اے شہزادہ رسول, اے نواز رسول, میرا راز فاش مت کرو, میرا چہرہ ڈھکا رہنے دو. حسین پاک کہنے لگے, ارے تمہیں معلوم نہیں ہے میں وہ حسین ہوں جو ہرنی کے بچے کے لیے اگر ضد کر لو تو ہرنی اپنا بچہ دے جائے, جمعے کے دن گر جاؤں, نبی خطبہ روک کے مجھے اٹھانے آ جائے, نبی سجدے میں ہو اور میں اگر پیٹ پہ بیٹھ جاؤں تو نبی سجدے سے سر نہ اٹھائے. تمہیں معلوم نہیں ہے اگر میں رو پڑوں, نبی نماز کو جاتے ہوئے رک کر کے میری ماں سے کہے فاطمہ بچے کو چھپا لو, تمہارے بابا کو تکلیف ہوتی ہے. بولو میں نے جو مانا نانا سے مانگا وہ دیا یا نہ دیا, بتاؤ. آج وہی حسین کہتا ہے تمہیں اپنا چہرہ دکھانا ہوگا, مجھے پتا چلے کون اتنا بڑا محب ہے, کون اتنا بڑا عاشق ہے, کون پیار کرنے والا ہے. وہ صحابی رسول کہنے لگے, اے شہزادہ رسول, میں نے دیکھا ہے آپ نبی کے کاندھوں پہ بیٹھتے تھے, میں نے سجدے والی بات دیکھی ہے, میں نے جمعے والی بات دیکھی ہے, ساری باتیں میری نظروں سے گزری ہیں. اے حسین اگر تم میری جان مانگتے تو وہ بھی حاضر تھی, گردن مانگتے وہ بھی حاضر تھی, یہ چہرہ کیا ہے. اے نواز رسول میں آپ کی بات پوری کروں گا. انہوں نے اپنا چہرہ کھولا. او گرو ملک کے غیور مسلمانوں سنو, وہ کوئی ایسا ویسا مولانا نہیں تھا, کوئی ایسا ویسا مفتی نہیں تھا, کوئی ایسا ویسا پیر نہیں تھا, وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب تو یار ایک نعرہ لگ جانا چاہیے مجمع سے, ماشاءاللہ. یہ صحابہ کی محبت, دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات میری تقریر تھی ادھر کچھا کے آگے, ہاں تو آدھا گھنٹہ بولا, بارش ہو گئی, لوگوں نے ہٹنے نہیں دیا, نہ میں ہٹا اور سید سلیم میاں صاحب تھے وہ بھی بھیگتے رہے, سمجھے. اب اندازہ لگاؤ پورا بھیگ گیا سب,
موبائل بھی جیب میں تھے وہ بھی گئے, پرس بھی, پیسے بھی. ابھی آتے ہوئے گاڑی میں سکھا رہا تھا میں کچھ پیسے جن کا تیل ڈلوایا. سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟ تو اس وجہ سے بھیگ گیا ہوں تو تھوڑی تھوڑی گلا جو ہے نا آواز کو پکڑ رہا ہے. تو آپ لوگ آواز پہ آج توجہ مت دینا, ٹھیک ہے؟ بولو بولو یا حسین. یا حسین. دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین. یا حسین. دشت بلا کو عریش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. بولو یا حسین. یا حسین. آقا حسین مولا حسین اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. بولو یا حسین. یا حسین. ہر ذرے کو نجفی کا نگینہ بنا دیا اور تم نے حسین مرنے کو اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا حسن حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے سنا ہوگا ابھی ایک بات, تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا نا, اس پہ ایک بات یاد آ گئی مفتی صاحب قبلہ سادات کرام حضور کی تاریخ اولاد اللہ برکت. اتنا پیارا اخلاق ہے نا. جب میں گیا ادھر میں مدالے کی طرف رہا تو مجھ سے بولے آپ تشریف ضرور لیں, اور ویسے ہی اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. آپ نے سنا ہوگا جو لوگ شہید ہوتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. آپ نے سنا نہیں سنا؟ کیا کہا؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. اب دنیا کی پوری تفسیریں اٹھا لو, سب یہی کہہ کے گزر گئے, سب یہی کہہ کے گزر گئے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, شہید ہوتا ہے تو گردن کہیں ہوتی ہے اور دھڑ کہیں ہوتا. یہ تو شہید ہے, گردن کٹ کا لگ گئی ادھر اور ادھر. اب کوئی شہید ہو جائے گردن ادھر رکھیے اور دھڑ ادھر, اور تم اپنے گاؤں کو ڈاکٹر صاحب کو چلیے ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھ لو. آپ کہیں گے ہاں بھائی وہ آلہ لے کے اسی گردن کا بولے ادھر رکھیے. بولے پاگل ہوئے گا یہ تو مر گیا. بولے نہیں صاحب قرآن کہہ رہے ہیں مرے نہیں رہے, قرآن کہہ رہے ہیں زندہ ہیں زندہ. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یار یہ کیسا زندہ. بولو اس کی سمجھ. دوسرے کو بلا MBBS ڈاکٹر کو بلاؤ. اگر شہید کا چیک اپ کراؤ تو سب یہی کہیں گے مردام, لیکن قرآن کہہ رہا زندہ. قرآن کیا کہہ رہا بولو زندہ. MD کو بلاؤ یا دوسری لائن سے بھی MS کیا ہوا اس کو بلاؤ, بہت تجربے کار ڈاکٹر اس کو بلاؤ. ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھ لو. امریکہ سے بلاؤ, یورپ سے بلاؤ, لندن انگلینڈ کہیں سے بلاؤ. سب کیا کہیں گے پاگل ہو گئے. ہم پاگل ہوئے تم پاگل ہو, کیونکہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے, تو ہمارا ایمان کیا بولو
लेकिन प्यारे तुम ईमान वाले हो, तुम तो मान सकते हो, मगर गैर ईमान वाला कैसे मान सकता है? इसकी तफसीर आज तक किसी ने नहीं सही तरीके से उतारी। मगर प्यारे सुनो, एक जुमला मैं बताता हूँ। नबी ने फरमाया था आखिरी हज के मौके पर, हज्जतुल वदा में, कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, इन दोनों को पकड़े रहना, एक कुरान, एक मेरी औलाद। यही तो कहा था, अगर दोनों को पकड़े रहोगे कामयाब, एक को छोड़ दो, एक को पकड़ो नाकाम हो जाओगे। यही तो कहा था। अब अगर कुरान को समझना है तो अहले बैत से समझो, और अगर अहले बैत को समझना है तो कुरान से समझो। अब यहां पर सबने यही तर्जमा किया, मगर हुसैन पाक ने इस तफसीर को मुकम्मल कर दिया। डॉक्टर साहब कह रहे मर चुका, तुम कह रहे हो नहीं मरा, ये जिंदा। डॉक्टर कह रहे हैं फिर बोलता क्यों नहीं, फिर ये जवाब क्यों नहीं देता, ये बोलता क्यों नहीं है? मगर हुसैन पाक ने शहीद होकर के पूरी दुनिया के लोगों को बता दिया कि कुरान की इस आयत की तफसीर बिल्कुल सही है। सुनो, मेरा जिस्म करबला में है और मेरा सर नेज़े पे है, मगर फिर भी कुरान पढ़ रहा है। शहीद मरता नहीं, जिंदा है। अब तफसीर कराई नहीं, करी नहीं, दिखा दी। तफसीर क्या बोलो? ये हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला। और जरा चलो प्यारे, सहाबा की बात चल रही थी, वो हजरत अबू हुरैरा। अरे कौन अबू हुरैरा? मुफ्ती साहब जानते हैं, ये उलमा सारे पढ़े लिखे लोग जानते हैं, और मैं भी एक मदरसे से आया हूँ। हजरत अबू हुरैरा वो है जिससे तकरीबन 5000 हदीसें मरवी है। सुभान अल्लाह। कहा अबू हुरैरा, कहा अबू हुरैरा आप वो हो? एक दिन ना अबू हुरैरा आए, मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ। नबी ने इनको पढ़ाया था। जो लोग हज को गए ना, सरकार का रोजे के इधर पीछे को चबूतरा है, उसको असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, वही नबी का मदरसा था। वहीं पे सहाबा पढ़ते थे और नबी पढ़ाते। यार हम जैसा मौलाना पढ़ा दे तो कोई अशरफिया जाता है, कोई अमजदिया जाता है, कोई जामिया अजहर जाता है, जाते नहीं जाते। और नबी जिसको पढ़ा दे तो अरे बोले यार पढ़ाते होंगे, पिलाते होंगे। तो एक दिन आए, मूसू को नबी बोले अबू हुरैरा क्या बात है आज? नबी क्या बोले? अबू हुरैरा क्या बात है? अबू हुरैरा कहने लगे आका मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ। आका याद करता हूँ भूल जाता हूँ, बहुत कोशिश करूँ मुझे याद रहे याद रहे। नबी मुस्कुराए, बोले अच्छे भूल जाते हो? बोले आका आपकी बातें बहुत याद रखता हूँ और भूल जाता हूँ। नबी ने फरमाया तुम्हारे कांधे पे क्या का चादर है? का फैला लो। तुम सोच रहे हो कि शायद लड्डू मिलेंगे, बाज इतना बड़ा खद्दू है, सही बता रहा हूँ हजरत। अगर वलीमे में और अकीके में पहुंच जाए, डोंगे साफ कर देता, डोंगे। और पता नहीं जा कहां रहा है, ना पेट है इसका, मतलब पेट तो है, बहुत खून नहीं है, मगर हटता ही नहीं, सड़ा सड़ा सड़ा। और कोई बराबर में मौलाना ना बिरयानी की बोटी खत्म हो जाए ना तो छूट दे, अरे यार जरा गरम बिरयानी लाओ हजरत के लिए। और नियत इसकी खराब है ताकि बोटियां लाओ, और जैसे ही लाया हाँ लियो जरा इधर को। अब कहां चले गए हजरत? अच्छी खासी बिरयानी है, पूरी डिश भर हुई है, गरम है, भपक रही है, सारी बातें, बस बोटी नहीं है। तो देख रहा कौन कौन, अरे सुन इधर आ, अरे यार हजरत के लिए जरा गरम लेके आओ। गरम गरम का मतलब समझ रहा हो? बोटी वोटी इतना चादर काय के लिए बिछाई सुनो। और हजरत माफ करना सैयद साहब, नियत इतनी खराब है ना, और जलसे में आके कहा नारे तकबीर नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और नियत इतनी खराब है ना, अगर हिस्सा बटने लगे ना हिस्सा, तो छीना झपटी और एक लेके कमर के पीछे रख लिया। बोला लाता क्यों नहीं?
دوسرے پہ ایٹھا پڑا, ایٹھا چڑھا جا رہا اوپر دوسرے, اتنی نیت خراب. اور بتاؤں اگر نکاح کے موقع پہ نا 2 کلو چھوارے بانٹنے دے دیے جائیں تو بانٹنے والا ایک مٹھی لے گا اور ایک مٹھی آدھے لے جاؤ, پھر رومال جھاڑ کے کہا لو ختم. اب بتاؤ جب تو 2 کلو چھواروں میں صحیح انصاف نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہ کیسے بنائے گا؟ سوچنے کی بات. بڑے بڑے روٹ اور چکروٹ, پہلے بیل گاڑی نکل جاتی تھی, ساری چیزیں تھی, میڈے تھی اور بڑے بڑے نالے تھے, نہریں تھی, مگر نیت اتنی خراب, کاٹ کاٹ کے چھوٹی سی میڈ چھوڑی ہے. ویسے حاجی جی آدھی اس نے کاٹ لی, آدھی اس نے. صبح کو جب جا رہے ہیں نا تو پھاوڑا بھی ٹیڑا ہی مار رہا ہے یوں. نیت اتنی خراب ہے. اللہ پہلے نیت سنبھالو, پہلے نیت سنبھالو, نیت ٹھیک کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یاد نہیں ہوتا, یاد کر لوں تو بھول جاتا ہوں. جو بچے مدرسے میں پڑھنے والے ہیں, ایک اچھا وظیفہ سید صاحب کی موجودگی میں بتا رہا ہوں. اگر جو حفظ کرتے ہوں, پڑھ کے بھولتے ہوں, یا جو ویسے ہی پڑھ کے بھولتے ہوں, یا بچیاں بیٹھی بھولتے ہوں, ان کے لیے وظیفہ سورہ الم نشرح لک صدرک 17 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے 3 سانسوں میں انشاءاللہ پیے. 20-21 دن تک اس کا ذہن قوی ہو جائے گا انشاءاللہ, یہ بیماری ختم ہو جائے. کون سی سورت؟ سورہ الم نشرح لک صدرک. سمجھے پوری سورہ یاد ہے تمہیں؟ بس قل اللہ سے کام چلا رہے ہو تم تو. ہاں یار ویسے بہت بڑا مفتی ہے, چوراہوں پہ ایسا تھا فتوا جھاڑے گا, ایسا تھا فتوا ٹانگ دے گا امام کو بھی. اور اللہ معاف فرمائے جملہ تھوڑا ویسا, بعض امام بھی نرا آلووں میں ڈالنے کا, پڑھتا لکھتا کچھ نہیں, بس صراط مستقیم صراط الذی. نماز ہو یا نہ, تمہیں نا 2 چیزوں میں انسان اتنی سستی خریدتا, بس سستی سے سستی مل جائے, بالکل سستی, بالکل مری کھری. 2 چیزیں بتاؤں کون کون سی؟ ایک امام اور دوسرا قربانی کا بکرا. یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ سستی. کپڑے خریدے گا تو اچھے, شرٹ پینٹ جو پہن رہا وہ خریدے گا اچھے, ساری چیز اچھی. سستی چیزیں نا اس کی کوئی اب قیمت نہیں ہوتی ہے نا, تو ویلو بھی نہیں. اگر اماموں کی تنخواہ نا 50 اور 50-60 ہزار ہوتی تو جتنے مالدار ہیں سب کے بچے عالم حافظ قاری ہوتے. کوالٹی ہوتی, پھر کوالٹی ہوتی. مفتی ہوتے تمہاری مسجدوں میں, اسے پتہ ہی نہیں ہے, جیسے میں نے شروع میں بتایا سجدہ صاحب کر رہا, اسے پتہ ہی نہیں ایسی سجدہ صاحب کراتا رہے گا تمہیں, اور تم سمجھے ہو کہ یار بڑا اس نے لہرا مار دیا نا کرے مستقی, اور اسے پتہ ہی نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. قرآن کو غلط پڑھتا, قرآن کو کہہ رہے ہیں یار بڑا اچھی نماز پڑھا. یہ کہہ کون رہا؟ جس کے قل اللہ سے یاد نہیں ہے وہ. تمہارے یہاں سید صاحب ہیں, کوئی مفتی صاحب ہیں, ان سے پوچھو کہ یہ ہمارے یہاں امامت کے لائق ہیں کہ نہیں ہے, 50,000 روپے مہینے کے دیں گے. پھر دیکھو تمہارے یہاں مفتیوں تک کے فون آئے گا, کوالٹی ہوگی, مدرسے میں پڑھنے والے اچھے ہوں گے. آج بڑے اچھے پڑھنے والے بچے رابعہ تک کے شرح جامی پڑھ کے چھوڑ دیے, وہ دیکھ رہے ہیں ان کو استاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 10,000 11,000 تنخواہ, 10,000 11,000 میں کیسے خرچ کر لے. اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, ساری باتیں ہیں, تمہیں 10-11,000 میں دے, تمہارا ایمان ثابت رہے گا کیا؟ سمجھے رہے گا کیا؟ پیارو اس چیز پر توجہ دینا. چلو بات نکل آئی تو میں نے کہہ دی. سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں آقا یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. نبی بولے چادر پھیلاؤ, پھیلا دی چادر. میرے آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ پڑھے, اور پڑھنے کے بعد اپنی مٹھی ایسے لی اور بند کی, حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں رکھ دی. دوبارہ پھر مٹھی ایسے لی, پھر رکھ دی, پھر ایسے لی, پھر رکھ دی. کالو ابو ہریرہ اسے لے جاؤ اور جا کے استعمال کر لو. حضرت ابو ہریرہ
اس دل کے بعد میں نے جو بھی یاد کیا وہ کبھی بھولا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے بزرگوں کی بات ہے, ہمارے بزرگوں کی بات. سید جاوید میاں بیٹھے, ان کے بزرگوں کی بات جانتے ہیں آپ. ایک غریب تھا بیچارہ, غریب, کہنے لگا پیر صاحب بیٹی کی شادی ہے, تھوڑا سا انتظام ہے. کہا اچھا. تھا بڑا سچا تھا, غریب تھا. پیر صاحب نے اپنا پسینہ پوچھ کے رومال سے کر کے دے دیا. کہا جاؤ بیٹا پورے گاؤں کی دعوت کر دو. اور ایک دھڑی چاول اور ارد چلتے تھے, اور وہ شکرانہ چلتا تھا نا, ایک دھڑی کا انتظام تھا. مطلب 7-8 آدمی کھا جائیں گے یا 10 کھا جائیں گے اتنا, تو یہ انتظام تھا. کہا جاؤ پورے گاؤں کی دعوت. یار عقیدہ بھی بڑا مضبوط تھا, پورے گاؤں کی دعوت. کہا جاؤ اور اس کھانے پہ یہ ڈال دینا, کھول کے مت دیکھیو. کہا ٹھیک ہے. بیوی بولی کیا لائے ہو پیر صاحب سے؟ بولے یہ لائے ہو. بولے کیا؟ بولے پورے گاؤں کی دعوت کر دو. پورے گاؤں کی دعوت کر دو. اعلان ہو گیا, اعلان. اتفاق سے اس کا نام بھورا تھا. گاؤں والے بولے یار بھورا کے کہیں ملسا ہاتھ آ گیا کیا بھائی؟ اچھا آنکڑے بہت لگاتے, کسی کا اگر مکان اچھا بن جائے نا, مکان تو بڑے آنکڑے لگاتے. بھورا نے مار کہاں سے دیا مال؟ مال ہاتھ کہاں سے آ گئے اس کے؟ گاؤں والے اب چوراہوں پہ چارپائیوں پہ درادر بیٹھے, بولے بھورا کب سے اتنا مالدار ہو گیا یار؟ بھورا کب سے؟ لفظ ہے بھورا, بھورا بھورا, پورے گاؤں میں بھورا ہی بھورا ہو رہی ہے. اللہ اللہ, بی بی بڑی اچھی بی تھی. اس نے یہ نہیں کہا, مگر جب شام کو چرچا ہوا کیا ہوگا, کہا تم نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے تو ایک پیر صاحب 5-7 آدمیوں کا انتظام ہے. وہ آل رسول پیر صاحب کہنے لگے جا پورے گاؤں کی دعوت کر دے. مگر میرا دل دھڑک رہا. بی بی نے پیٹ پہ ہاتھ پھرایا, کہا پریشان مت ہو, ہم تو 5-7 آدمیوں کو دیکھیں گے, باقی کو پیر صاحب جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیوی بڑی آج کی ہوتی تو کہتی اچھا بدنامی. آج کی بیوی ہوتی جھاڑو لے کے کھڑی ہوئی کہ تو کر لے دعوت, میں جا رہی ہوں, میں تھوڑی پٹوں گی گئی. ایک دھڑی چاول, پورے گاؤں کی دعوت. آج کی اگر میری بہن ہوتی تو, مگر حقیقت میں وہ بیوی تھی جو اپنے شوہر کی ڈھال بنی ہوئی تھی. اور آج تو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی شوہر کو کوئی اور نہیں ہے, خراب بیوی ہے. لفظ میں نے خراب کی قید لگا, الجھن میں ڈالے پڑی ہے, ٹانگ سے ٹانگ ملا کے رکھتا ہے بڑی, سمجھے ایسے حالات. مگر جب دعوت ہو گئی, اللہ اللہ بیٹی کی شادی ہے, رومال ڈک دیا, پورے گاؤں نے کھا لیا. سارے لوگ کہہ رہے ختم ہی نہیں ہو رہا. پیر صاحب آئے, کہا سرکار یہ رومال ہے آپ کا. انہوں نے جب ہٹا کر کے دیکھا تو جتنا کھانا تھا اتنا موجود تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیرنگ شاہ ولی کھود ہے ایک جگہ, کھود, وہاں ان کا مزار شریف ہے. ان کا ایک مرید دڑیال کا, جہاں کے مفتی جلیل صاحب رہتے ہیں, وہاں کا دڑیال کا مرید, اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. انہوں نے کر دے گاؤں کی دعوت. اب شکرانہ چلتا تھا اور مٹی کی پلیٹ ڈھبریاں چلتی تھی. کہا ٹھیک ہے. کہیں سے ایک فقیر آ گیا, پورے گاؤں کو کھلایا جا رہا, پورے گاؤں کو ختم ہی نہیں ہو رہا. ایک فقیر آ گیا, اور اچھا لوٹے کی ٹٹنی جو ہوتی تھی نا, یہ بدنا, تو اس سے جو تھا گھی ڈالا جا رہا, گھی, اتنا گھی چلتا تھا, دیسی گھی. سمجھ رہے عرفان بھائی؟ کہاں گئے؟ اچھا گئے, سمجھے, دیسی گھی. ہاں توجہ رکھو, میں تو بھاگ گئے, سوچے یار اور نہ ہو جائے میرے اوپر. وہ دیسی گھی, اب وہ ڈالا. ایک فقیر آ گیا, اس نے چاول رکھ کے شکر رکھی, بولے ڈال دے. اب وہ ڈالتا جا رہا تو لوٹے پہ لوٹا, اس کا اتنا بڑا پیالہ بھرتا ہی نہیں. اب تو سارے لوگ اسی کو دے رہے ہیں, دیکھ رہے, بولے اس کی تو بے عزتی ہو جائے گی, بارات کھانے کو پڑے گی, پوری بے عزتی ہو جائے گی. مگر عقیدہ دیکھو, دڑیال سے وہ جو ہے بیرنگ شاہ ولی کا جہاں مزار ہے کھود, وہاں پر کافی دوری ہے, 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے.
تمہارے موبائل کی رینج، تمہارے موبائل کا نیٹ ورک، تمہارے موبائل کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر اللہ والے کا جو ایمان کی رینج ہوتی ہے، جو ایمان کا نیٹ ورک ہوتا ہے، سنو اس نے وہیں سے پکارا میرے پیر مجھے بچا لو. آنکھ بند کر کے جب کہا، آنکھ کھولی ہے تو بیرنگ شاہ ولی وہیں پہ کھڑے تھے. کہا کیا بات ہے ذرا بتا. کہا اس کا یہ کلڑ نہیں بھرتا ہے، اس کا پیالہ نہیں بھرتا. انہوں نے لوٹا ہاتھ میں لے لیا، بیرنگ شاہ ولی ڈال رہے ہیں، وہ نیچے سے پیالہ لگائے پڑا. گھنٹوں گزر گئے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کھانا چھوڑ دیا. ادھر نہ پیالہ بھرتا ہے نہ ان کے لوٹے کا ختم ہوتا ہے. گھنٹوں ڈالتے ہوئے ہو گئے. نیچے سے بولا بھرے گا نہیں، تو یہ کہنے لگے میں بھی حسین کی اولاد ہوں، ختم ہونے کا بھی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اللہ. سنو بات چل رہی تھی صحابہ کرام کی محبت. امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. ہائے ہائے ہائے. نبی نے، مفتی صاحب نے بتایا نہیں، نبی نے فرمایا میرا عمر نا جس راستے سے آتا شیطان ہٹ جاتا، شیطان بھاگ لیتا. اگر میرا عمر آتا بیٹا میرا چاند، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے اور انہی کی خلافت کا دور بھی تھا. جیسے جا رہے تھے نا، ادھر والے راستے سے امام حسین پاک آ رہے تھے. سبحان اللہ. ارے بولو نا یار، میں چل گئے. سبحان اللہ. ارے ماشاءاللہ. امام حسین پاک ادھر سے آ رہے تھے. حضرت عمر کی نظر پڑی، فوراً ایسے ہی پیچھے گھٹے اور راستے سے نا ایک قدم پیچھے آ گئے. امام حسین پاک جب سامنے آئے، اتنا موقع نہیں دیا حسین پاک سلام کر لیں، حضرت عمر نے پہلے ہی سلام کر لیا. سبحان اللہ. کہا شہزادے بہت دنوں سے آپ کا دیدار نہیں ہوا. شہزادے نبی آپ کو چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے، آج سنت ادا کر لیں، دینا روکنا مت. امام حسین نے ہاتھ بڑھا دیا، انہوں نے پکڑا. امیر المؤمنین حضرت عمر نے چوم لیا اور چومنے کے بعد کہنے لگے شہزادے کیا بات ہے میرے گھر میں نہیں آئے ہو؟ بہت دنوں سے آل رسول کی آمد نہیں ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ کوئی معاملہ ہو تو مجھے بتاؤ. حضرت امام حسین پاک کا جواب سنو. کہنے لگے امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم سنو. وہ کہنے لگے میں تو آپ کے گھر گیا تھا، ملنے گیا تھا، تو پھر کا ملاقات کیوں نہیں ہوئے؟ کہا آپ کسی کام میں اندر بزی تھے، مصروف تھے. آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. میں نے جب گیا تشریف لے گیا، یعنی میں گیا تو میں نے دیکھا کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی ضروری کام ہے، کوئی بات ہے. جیسے ہی میں پہنچا عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اے نبی کے نواسے میں آپ کو روک نہیں سکتا، آپ اگر جا سکتے ہو تو جا سکتے ہو، مگر مجھے اسی لیے دروازے پہ کھڑا کر دیا، مگر آپ کو روکنے کی میری ہمت نہیں ہے. مگر وہ بھی تو نبی کی تربیت پائے ہوئے تھے. امام حسین پاک نے نبی کی تربیت پائی تھی. کہنے لگے امیر المؤمنین میں سمجھ گیا جب بیٹے کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر دوسرا کیسے آ سکتا ہے، اس لیے میں اندر نہیں آیا. او ملک کے غیور مسلمانوں سنو،
حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، حضرت عمر رونے لگے، اتنے بڑے صحابی رسول رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے نواز رسول، عبداللہ جیسے امام حسین پہ ہزاروں بیٹے قربان ہو، ارے بولو کہ عبداللہ کی ماں تمہاری ماں فاطمہ جیسی ہو تو بتاؤ، عبداللہ کے باپ تمہارے باپ کی طرح یہ ان کا کہنا تھا آج دن کی ساری اگر ہو تو بتاؤ، عبداللہ کے نانا تمہارے نانا محمد الرسول اللہ جیسے ہو تو بتاؤ۔ امام حضرت عمر رو کر کے کہنے لگے اے شہزادے تمہیں اندر آنا تھا، اور ایک چیخ مار کر کے حضرت عمر نے اپنا یہ امامہ شریف اتار لیا، اور اتارنے کے بعد یہ امامہ نیچے رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد حضرت عمر نے اپنے بال پکڑے اور جھنجھوڑ کے بالوں کو کہنے لگے اور رو کے کہنے لگے قسم ہے رب کعبہ کی، قسم ہے رب ذوالجلال کی، اے حسین پاک یہ عمر کے سر پہ جو عزت کے بال ہے یہ تمہارے نانا کی دین ہے، یہ تمہارے خاندان کی دین ہے، اے حسین میرے سر پہ جو عزت کے بال ہے وہ تمہارے نانا کا کرم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار یہ عمر یہ محبت تھی، بیٹا کبھی کبھی نعرہ بھی لگا دیا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا حسن حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ صحابہ کو محبت نہیں، ان سے کہیے تم نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے بیٹا۔ لوگ اصل میں، اور ایک بات بتاؤں برا نہ لگے، ہے جو بیچارے سیدھے سادے سید ہیں نا، آل رسول ہیں وہ، مگر ان کو نا کچھ شیعہ لوگ، رافضی لوگ ان کو اس طریقے سے باتیں کرتے، تم آل رسول ہو، نبی کے شہزادے ہو، تمہاری طرح مقام کسی کا ہے ہی نہیں، تو تم کسی کی کیوں گا رہے ہو، سب تمہاری گائیں گے، سمجھے، سب تمہاری گائیں گے۔ مطلب یہاں تک کہ اب انہیں وہ مدرسے میں نہیں پڑھے تھے اتفاق سے، اور بہت سارا علم بھی نہیں تھا، اب انہیں بٹھا دیا ایک طرف کو پیر بنا کر کے، یا ویسے ہی اب وہ کہہ رہے ہیں حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو عرس میں سپنا چودھری کو بلا لیں۔ بولا اچھا یہ سپنا چودھری، ارے حضور بڑی بھیڑ ہوگی، عرس ہوگا پورے ضلع مراد آباد یا رامپور بریلی، اتنا بھاری عرس، اچھا ایسا ہے بلا لو، اب لے آؤ، اب آ رہی ہے عرس میں سپنا چودھری، اب عرس میں آ رہا شیخ چلی، سمجھے، مطلب اس طریقے کی خرافاتیں شروع ہو گئی ہیں، خرافاتیں میں یہ ریکویسٹ کروں گا سیدوں کو بچوں کو پڑھنا بھی چاہیے، صحیح بات، کیونکہ علم کی وراثت جو ہے نا وہ ان کے گھر کی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، پڑھنا چاہیے تاکہ مسئلہ پورا، تم کون ہو یار، امام حسین پاک سے اتنا تو مطالبہ تھا، یزید بہت بڑا شرابی تھا، یزید کون تھا، بڑا پلکڑ تھا، پلکڑ، ابھی وہ عرفان بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا نا، شراب کا میخانہ حسین کا ہے، شراب کا یہ دنیا والی شراب مت سمجھ لیو، معرفت ہے مراد، وہاں پہ معرفت، مجھے بھی یاد آ گیا جو شعر پڑھا تھا نا کہ شراب کا چھوچا، ایسی کچھ شعر تھا، اس کا مفہوم یہ تھا، اور میخانہ شراب کا حسین، یہ مت سمجھ لیو یہ شراب کی اٹی بھٹی جو ہے، یہ معرفت کا جام پلا، ان کی بارگاہ میں آؤ، شہزادوں کی بار تو پتہ چلے گا، کہیں سوچا دو بوتلیں مار دی میخانہ حسین کا، سمجھے، ایسا کچھ نہیں، ان کو تشریح کرنی چاہیے، اب کبھی پڑھیں میری آواز پہنچے تو وہ تشریح کریں اس بات کی، مجھے بات یاد آ گئی، میں سوچ کے بیٹھا تھا بتا دوں گا، مگر بات یاد آ گئی تو میں نے کہہ دیا، سنو، اب یہ بات ہوئی، اتنا بڑا عیاش تھا، میری بہنیں بیٹھی، مطلب اس نے جو تھا نا، جو سوتیلی ماں ہوتی ہے نا، دوسری ماں سے اولاد ہوتی ہے، اس کا بھی نکاح چاہو کرو، ٹھیک ہے کرو، نکاح ہو رہے ہیں سگی بہن کے ساتھ بھی، اور مطلب اتنی عیاشی تھی، ایک ایک آدمی کئی کئی ناجائز لڑکیوں کو رکھا، کوئی ٹینشن ہے، بڑے بڑے ڈھول، اب یہ بنے صاحب خلیفہ،
تو لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ نہیں ابھی تو نبی کے نواسے موجود ہیں، ہم کیسے دے دیں گے اس کے ہاتھ میں ہاتھ؟ تو لوگوں نے چڑھایا، بولے جان رہے ہو؟ بولے کیا؟ حسین پاک سے بیعت لینا۔ اگر حسین پاک نے بیعت کر لی نا تو پھر سب کے منہ بند ہو جائیں گے کہ جب نبی کے نواسے نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر تم کیا چیز ہو؟ یہی تو تھا۔ مگر حسین پاک کو دیکھو، اللہ اللہ کربلا۔ آج تو نا سیاست پہ 500 روپے پہ بک جاتا ہے یہ مسلمان، 500 روپے پہ، اور باتیں اتنی بڑی کرے۔ 500 روپے میں ووٹ خرید کے جیت جاتا کوئی بھی، نعرے ادھر کے لگائے گا اور ووٹ دے گا ادھر کو، سموسے ادھر کے کھائے گا، سموسے چائے پی رہا، سموسے کھا رہا، ووٹ دے گا۔ مطلب 500 روپے پہ بک گیا، کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ بول ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، اسلام کیا، مذہب کیا ہے۔ اگر کوئی امام مسجد میں حق بات کر دے، کوئی بول دے اگر حق بات، دوسرے دن کو اس کا پتہ صاف۔ کب تک ہٹاؤ گے؟ حشر میں مجھے یہاں کا پتہ نہیں بیٹا، کھولو مت، میں تو ایک پورے ہندوستان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بخدا بتا رہے ہوں، نہ میری قاری عبدالسلام صاحب سے بھی پہلی ملاقات ہے، مگر ابھی ہوئی ہے یہیں پہ مصافحہ کر کے جا، اس سے پہلے نہیں، کسی سے نہیں۔ حضرت سے سید صاحب سے ہو گئی تھی، مفتی صاحب سے ہوئی، کھانا کھا رہے تھے وہاں، سمجھ میں، پیر صاحب سے بھی ہوئی ہے یہ لیکن میں حق بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر قوم یہ چاہتی ہے ہمارے رہبر آگے بڑھے اور تم ٹانگیں کھینچنے میں لگے پڑے۔ اب کوئی حق بات بھی نہیں بول سکتا۔ ڈھول بجا رہا ہو یہ تمہاری کمی ہے، شراب پی رہا ہو یہ تمہاری کمی ہے، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو ٹکراؤ یہ تمہاری کمی ہے، ساری غلطی تمہاری ہے۔ امام ممبر شریف پہ کھڑے ہو کے اپنے باپ کی نہیں بتا رہا، خدا پاک کے اور رسول پاک کی بتا رہا، تو تم اتنے بڑے جابر اور ظالم ہو گئے، تم اسے مسجد سے ہٹا دیتے ہو۔ کب تک ہٹاؤ گے؟ کیا نبی کو منہ نہیں دکھانا؟ چہرہ نہیں دکھاؤ گے؟ کس منہ سے جاؤ گے؟ بڑی دولت آ گئی ہے، بڑا روپیہ پیسہ آ گیا، تمہیں متولی بنا دیا، یا گاؤں کا تھوڑے سے محلے کے بڑے ہو گئے، 4 پیسے ہو گئے، اترانے لگے، اس کے سینے میں قرآن ہے، قرآن کو گندگی میں ڈال دو گے۔ جو چاہتا ہے، جس کو الحمد سمل کے یاد نہیں ہے، چوراہے پہ کھڑے ہو کے امام کی برائی، عالم کی برائی، میری بات ہو تو پلٹا دو، امام صاحب کی بات ہو تو پلٹا دو، پیر صاحب کی ہو، آل رسول کی ہو تو پلٹا دو، مگر نبی کی بات ہو تو کیسے پلٹاؤ گے؟ سنو حدیث سنو، آقا فرماتے ہیں لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم کو ذلیل سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا، حقیر سمجھتا، برائی کرتا تو وہ کھلا ہوا منافق ہے۔ کبھی پڑھا یہ؟ وہ کھلا ہوا منافق ہے، کہتے ہیں وہ منافق، اور نبی جس کو منافق کہتے وہ ہے یہ منافق۔ اب قرآن کہتا منافق کی سزا کیا؟ کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنے روزے رکھ لو، کتنے جلسے کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن قرآن، پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر قرآن، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔ پوچھو قرآن میں ہے کہ نہیں؟ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے۔ جہنم کا نیچے والے طبقے کا نام ہے حاویہ۔ ایک عورت نے اپنی بیٹی کا ہی نام حاویہ رکھ دیا۔ انہیں بھی پتہ نہیں ہے کیا کر رہی ہیں دنیا میں، بس موبائل مل جائے اور کھونٹا کھڑا کر لیا سر میں، بڑے بڑے پارلر، اب اڑ رہی ہے آسمان، پری ہو گئی پری، کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں۔ حاویہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے کا نام ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود یہی کہتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ جہنمی جہنم میں ہوں گے، ان کے جسم سڑ رہے ہوں گے، ان کے جسم میں خون اور پیپ اور کچلو نکلتا ہوگا، اور وہ ان کے جسم سے نکلے گا جہنم کی کالی آگ میں لپیٹے مارتے ہوئے، بہ کر کے جس گڑھے میں جا کے ٹھہرے گا، جمع ہوگا، اس گڑھے کا نام حاویہ ہے۔ سبحان اللہ۔
اکبر کے نکال دیا امام کو، یار دوسرا بتیرا ڈھونڈ لیں گے اور مل جائیں گے. حشر میں دکھائیے نبی کو کیا منہ دکھائے گا. اگر امام ناحق ہے اور امام حق پر ہے، دو چیزیں ہو گئی. اگر امام حق پر ہے اور امام کی بغاوت کرتا ہے کوئی اور امام سے دشمنی رکھتا ہے، سن لو یہ مفتی صاحب بھی بیٹھے علماء، ان کی موجودگی میں بول رہا ہوں، اگر امام سے بغاوت کرتے کرتے وہ حق پر ہے مگر پھر بھی اپنے جلن کی وجہ سے حسد کرتے کرتے بغاوت کرتے کرتے برائی کرتے کرتے اسی بغاوت میں مر جائے، ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں. میں بھی پہلے مدرسے میں پڑھا ہوں، بعد میں اسٹیج پہ آیا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لوگوں نے مذاق بنا لیا، محلے میں رہنے لگے، 4 پیسے اور بڑے آدمی کہلانے لگے. یہ کہنے لگے ارے 8 10 15 20 ہزار روپے دے رہے ہیں، جب چاہ رہے ہیں بدلوا دیں گے. کھیل بنا لیا، وہ بنا لیا، ایسا کر لیا، کسی امام کی دھڑیاں مار لی، کسی کے پیسے مار لیا، ویسے بنا پڑا صاحب گاؤں کا چودھری. چودراہٹ ساری نکل جائے گی. یاد رکھیو، میں کسی کی مخالفت میں نہیں بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں تاکہ یہ حسین پاک کا ذکر ہے، آج ان کی محفل میں یہ ساری باتوں کا بھی ان کی بھی صفائی ہو جائے. اور نوجوانوں بزرگوں، اب تمہارا وقت ہے، کماؤ، خوب کماؤ، اچھا کماؤ بیٹا، حلال کماؤ، اور کما کر کے اپنی مسجد کو دیکھو، مدرسے کو دیکھو، نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، پیروں کی عزت کرو، عالموں کی عزت کرو، اماموں کی عزت کرو. لگے کہ ہاں مسلمان ہیں. جب تمہاری جیب میں 4 پیسے ہوں گے، بڑے بڑے جلسے کراؤ، دین ہر طرف پھیلا دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب تمہارا دور ہے، تمہارا مقام ہے، تمہیں اب دیکھنا ہوگا. بعض بزرگ کو اور کوئی کام نہیں رہا، خالی جھگڑے لڑے، خالی جھگڑے. جس کی بہو سے نہ بنے، جس کی گھر میں اپنی بیوی سے نہ بنے، امام کی ٹانگ الجھائے بڑا. ہمت ہے تو بہو سے کچھ کہہ کے دے گا، چپل مار کے باہر نکال دے گا. ایسے بھی لوگ ہیں. مگر امام بیچارہ، اس نے اتنا گناہ کر لیا وہ حافظ قرآن ہو گیا، اس نے اتنا گناہ کر لیا وہ عالم دین ہو گیا، اس نے اتنا گناہ کر لیا کہ سارے کام کاج چھوڑ، ٹیڑے بھیڑے 10 20 50 ہزار روپے کما رہے ہیں. اس کے چہرے پہ نور برس رہا، چہرے پہ داڑھی ہے، حافظ قرآن ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. جدھر کو نکل جائے دعائیں کر دے، مقبول ہوتی. اگر عالم ربانی ہے، جس قبرستان سے اگر خالی گزر جائے، کچھ پڑھے نہ پڑھے، دعا کرے نہ کرے، خالی گزر جائے تو اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا. تم اسی پہ ظلم کر رہے ہو، اسی کو ستا رہے ہو. ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. کسی بگڑے ہوئے انسان تو کچھ کہہ کے دیکھیے، تمہارے گھر پہ چڑھ کے مارے گا وہ. کسی کے بیٹے سے ذرا کچھ بول کے دیکھیے، امام کو جب چاہو تو بھگا دو. اور اگر ایسے نہیں بھاگ رہا، بعض اتنا بےہودہ الزام لگا دیتا، وہ غیر مسلموں میں بھی بات پہنچتی ہے، سب لوگوں میں بات پہنچتی ہے، اس سے اسلام بدنام ہوتا. اس سے کیا ہوتا ہے بولو؟ محرم شریف ہے، اللہ تمہیں معلوم ہے محرم میں 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ امام حسین پاک شہید ہوئے، کربلا میں لیٹے تھے. یہی تو ہے. ارے بولو نا، 10 محرم میں اون محمد شہید ہوئے، وہ بھی لیٹے تھے. حضرت علی اصغر شہید ہوئے، وہ بھی لیٹے تھے. حضرت علی اکبر شہید ہوئے، وہ بھی لیٹے. حضرت عبداللہ شہید ہوئے، وہ بھی لیٹے. حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے شہید ہوئے، وہ بھی لیٹے تھے. حضرت قاسم، ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے تھے ظالموں نے. ارے ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے، وہ تو ڈائریکٹ حسن حسین کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے. ان کا مقام اگر سیدوں پر جب تک آپ لوگ درود نہ پڑھو، آپ کی نماز مکمل نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کون ہے؟ نبی کے شہزادوں سے، خاص کر حسنین کریمین کی محبت ایمان کا ایک جز ہے، حصہ. اور ان سے بغاوت، ان سے دشمنی، ان سے حسد، نفرت. لو ان رجلا سعید بین المنبر والمقام فصلى وصام ثم مات فهو مبغض لأهل بيت محمد، لأهل بيت دخل النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی فرماتے ہیں اگر اہل بیت سے بغاوت رکھتا، نفرت رکھتا، حسد رکھتا ہے، خانہ کعبہ میں نہ
نماز پڑھے, رکن سے لے کر کے مقام ابراہیم تک نمازیں پڑھے, کتنے روزے رکھے, اور وہ مر جائے اسی بغاوت میں, دخل النار, وہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے. کہاں جائے گا وہ؟ میری بات کو پلٹا دو, نبی کی بات ہے. اب نمازیں نہیں بچا پائیں گی, روزے نہیں بچا پائیں گے, زکوٰۃ نہیں بچا پائے گی. منہ بنا بنا کے لوگ بول دیتے ہیں, معاف کرنا, بات آگے نکل گئی. 10 محرم کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ, امام حسین پاک کی سگی بیٹی, یار عربی میں ان کا نام سکینہ آتا ہے, اردو میں ہم سکینہ بولتے ہیں. تم نے بھی سنو, کیا بولتے ہیں بولو؟ 7 سال کی بچی ہے یار, شہزادی. آئے ہائے, یہ سیدہ فاطمہ کی پوتی ہے, حسین پاک کی سگی بیٹی ہے. کربلا میں ریت میں 3 دن سے بھوکی بچی, بھوکی پیاسی ہے بچی, کہہ رہی ہے میرے ابا کی لاش مبارک کہاں ہے؟ بھیا قاسم یہ لیٹے, علی اصغر یہ, علی اکبر یہ ہیں, اور محمد پھپا پھپی کے بچے یہ ہیں. سیدہ سکینہ کربلا میں دیکھ رہی ہے. اور میری بہنوں سن کے جانا یہ بات, سیدہ سکینہ حسین کی بیٹی جن کے نانا کا صدقہ ہم اور آپ کھاتے پیتے ہیں, اللہ اللہ, وہ کربلا میں 3 دن کی بھوکی پیاسی بچی ابا ابا بابا بابا کہہ کے گزر رہی ہے. ایک ظالم آیا یزیدی, جس کے بال بکھرے ہوئے تھے, خنجر پہ خون لگا تھا, آنکھیں بڑی ڈرونی نیلی پیلی تھی, آنکھیں نکال کر حسین پاک کی بیٹی کی طرف کو چلا. حسین پاک کی بیٹی کانپ گئی, ڈر گئی, لرز گئی. وہ سیدہ طیبہ, ارے قربان جائے ان کی عظمتوں پر, اوہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں سنو, حسین پاک کی بیٹی لرز گئی, ڈر گئی. واپس پلٹ کے جب پیچھے کو چلی, تھوڑی دوڑی, اس ظالم کی نظر حسین کی بیٹی کی بالی پہ پڑ گئی, جو کان میں بالی پہنے تھی. اس ظالم نے دوڑ کر حسین پاک کی بیٹی دوڑ رہی سامنے تھی, اس نے ایسے کر کے جب حسین پاک کی بیٹی کے گردن کے نیچے تھپی زور سے ماری, حسین پاک کی بیٹی کربلا کی زمین میں رگڑ گئی. پتہ نہیں ناک سے خون نکلا یا پتہ نہیں منہ سے خون نکلا. ارے تمہیں کیا پتا کیسے اسلام ہم تک پہنچا؟ آنکھوں میں ریت, یار سگی حسین کی بیٹی تھی وہ, اتنی نسلوں کے بعد یہ سید ان کے ہاتھ چوم رہے, ہمارے ہاتھ چوم رہے. وہ سگے تھے, ناک چھلی, اللہ جانے منہ چھلا, ریت بھر گئی, خون آیا. کہہ رہی بابا مجھے بچا لو, بابا مجھے بچا لو, مگر اس ظالم کو رحم نہیں آیا. حسین پاک کی بیٹی یہاں بیٹھی کربلا میں. اب اس ظالم نے اس بالی کی طرف کو جب ہاتھ چلایا, حسین پاک کی بیٹی نے چہرہ تھوڑا گھما لیا. جب چہرہ گھمایا, ڈر رہی تھی, چہرہ گھمایا, اس ظالم یزیدی نے اتنی زور سے تماچا مارا, اتنی زور سے تھپڑ مارا, 5 انگلی چھپ جاتی ہے. بولو حسین کو کیا گزر رہی ہوگی, دادی فاطمہ کو کیا گزر رہی ہوگی, نبی پہ کیا گزر رہی ہوگی. مگر ظالم کو رحم نہیں آیا, چیخ نکل گئی, کہنے لگی پھپھو مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے پیارو, اتنی زور سے تماچا مارا, 5 انگلی چھپ گئی. اب اس نے سیدہ سکینہ کے بال پکڑے, پکڑنے کے بعد کان کی بالی ظالم کم سے کم کھول لیتا. یہ حسین پاک کی بیٹی تھی, تھوڑا رحم کر لیتا. اس نے حسین پاک کی بیٹی کی بالی پکڑی اور اتنی زور سے کھینچی, کان چر گیا. آپ کو پتا ہے, تم نے بس ڈھول کا ڈنکا ہاتھ میں لے لیا, کودنے ناچنے شروع ہو گئے, کھیل کود
कमरिया मटका रहे हो तुम। जरा सोचो, गौर करो, कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। कान चिर गया, कहने लगे पुप्पो मुझे बचा लो। उस जालिम ने बाली ले ली। दौलत के कुत्ते यजीदी भेड़िए थे, सैयदों पर रहम नहीं कर रहे। उनकी कब्रों में कीड़े पड़े होंगे, जिन्हें कित्तों के चेहरे काले काले कोयले की तरह हो गए, जिन्हें कित्तों की सूरत खिंजीर और कुत्तों की तरह हो गई, जिन्होंने सैयदों पे जुल्म ढाया था। अल्लाह अल्लाह दौड़ती हुई जा गिरी पुप्पो की गोद में, सैयदा ज़ैनब की गोद में, कहने लगी पुप्पो मुझे बचा लो। अरे सैयदा ज़ैनब ने अपनी गोद में बेटी को लिया, करबला की मिट्टी कान पे लगा के कहा बेटा हम अपने आप को बचाने नहीं बल्कि नाना के दीन को बचाने आए हैं। हम अपने आप को नहीं नाना के दीन को बचाने आए। और तुम्हारे यहां भी करबला होगी, होती, मुझे पता नहीं यहां है कि नहीं। यहां क्या होता करबला में? हलवे पराठे की दुकानें लगी पड़ी, 10 मुहर्रम को जलेबी टूट रही है, जलेबी, गोश्त के कबाब तले जा रहे, चूरन चाट की दुकानें, सोंठ बताशे गोलगप्पों की दुकानें लगी पड़ी, बिसात खाने की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, झूले लगे पड़े हैं। तुम्हारे यहां करबला में क्या होता है? जवान जिनके छोटे छोटे बच्चे कांधों पे बिठा के कहां जा रहा? करबला के मेले खिलौने खरीदने जा रहा, जैसे इसके अब्बा की शादी हुआ। तुम्हें तुम्हारी तारीख से हटा दिया है, इसलिए हटाया भुलाया। इन यहूदियों यजीदियों को डर था। हुसैन पाक जब 72 उनके चाहने वाले करबला में थे तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज तो 72,000 से भी ज्यादा है। अगर ये हुसैन का किरदार लेकर के मैदान में निकल आए तो पूरी दुनिया को फतेह करके छोड़े। बेशक, सुभान अल्लाह। ये डर था। तुम्हें लगा दिया खिलौनों में, तुम्हें लगा दिया ढोल ताशे गाजे बाजों में, तुम्हारी असली तारीख भुला दी। हुसैन का किरदार क्या था वो भुला दिया। नबी के बच्चों की मिशन क्या था उनके बच्चों का वो भुला दिया। करबला तुम्हारे ज़हनों से निकाल दिए, खेल तमाशे गाजे बाजे बना दिए। और यहीं तक नहीं, करबला में मेला लगे तो जवान जवान बेटियां लाली क्रीम पाउडर लगा के जा रही। शर्म करो थोड़ी, क्यों जा रही है? करो। 10 तारीख को हुआ क्या था? तारीख है याद? तुमने बताई बच्चों को? इस दिन कौन शहीद हुए थे, क्या उन पे जुल्म हुआ था, हमें क्या करना चाहिए? यही किरदार लेकर मुसलमान को उठना चाहिए। तो कभी नमाजें छूट सकती हैं उसकी? कभी गलती की तरफ उसका कदम उठ सकता है क्या? तुमने ढोल बजाए तो वो भी इमाम हुसैन के नाम पे, तुमने शराबें पी हैं तब भी वही। और कितनी करबला अगर नदी के किनारे खेत के किनारे होती है, माज़अल्लाह, बड़ी जसारत करके बोल रहा हूं बहने भाई बेटी, कितने लड़के लफंगे ऐसे, कितनी लड़कियां ऐसी लफंगी कि बस मोबाइल पर बात करके आ जाइए मेले को, डूब के नहीं मरा गया। कितने वादे होते हैं इस दिन। शर्म करो। ये जवान बेटियां जो मेले को जा रही, क्यों जा रही है? बिसात खाने में क्यों जा रही है? तुम बच्चों को जो खिलौने खरीद के ला रहे हो, अरे इस दिन क्या हुआ था? अगर तुम पक्के सच्चे हुसैनी होते तो किसी के घर में अली असगर के नाम की कुरान खानी होती, किसी के घर में अली अकबर के नाम की कुरान खानी होती, किसी के घर में औन मोहम्मद के नाम की कुरान खानी होती, किसी के घर में हसन पाक के नाम की, किसी के घर में हुसैन पाक के नाम की, किसी के घर में सैयदा ज़ैनब, उम्मे रुबाब, शहरबानो, हजरत कासिम, शहीदान करबला, असीरान करबला के नाम की कुर्बानी होती। हर चौराहे पे हुसैन नाम का लंगर होता, सबील होता, लोगों को पानी पिलाते होते, बिरयानी खिलाते होते, खिचड़ा पिलाते होते, जो दुनिया देखती अरे हुसैनी वो है। जब सखावत पे आए तब भी हुसैन का किरदार दिखा देते हैं, और तलवार उठाने पे आए
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत या हसन हुसैन सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आले रसूल का दिल ही अलग होता है यार। ये इनके शहजादे हैं, पिघल गया दिल, दुआएं देके गए मुझे। समझ में आ रही बात? जरा तवज्जो रखो। अल्लाह, जरा गौर तो करो। ये जो बेटियां जा रही हमारी, तुम अमेरिका से आई हैं, इंग्लैंड से आई हैं, नदी में बह के आ गई, बारिश में बरसी हैं, बारिश में आलूओं के साथ खेत में पैदा हुई हैं। हमारी तुम्हारी बहन बेटियां ये बाप हो, बाप बन के रहो। माए हैं ये, माए बन के रहें। क्यों जा रही है बेटी? और बात लफंगे ना जो होते हैं लड़के, माफ करना बेटा, और मुबारकबाद के लायक हैं कमेटी वाले। और मुझे जो दावत दी है शेर खान साहब ने, जो नात शरीफ पढ़ते हैं बच्चा, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। जैसे तुम्हारी तारीफ की थी ना, उससे भी बढ़ के निकले तुम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये है। तो देखा भी पहली मर्तबा इनको मैंने, कहीं और प्रोग्राम में देखा होगा तो इतना ध्यान नहीं। समझ में आ गई बात? अच्छी नात शरीफ पढ़ते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कमेटी वाले मुबारकबाद को, और इनसे ज्यादा मुबारकबाद के लायक हो तुम, कि तुमने इन सब का साथ दिया और इन नबी के बच्चों को तुमने बुलाया, नबी के शहजादों को बुलाया। यार दिल पिघल जाता। जरा सोचो 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन 3 दिन के भूखे प्यासे, उनका गिरेबान पकड़ के जालिमों ने खींच के डाल दिया। बर्दाश्त करोगे? 3 दिन का भूखा प्यासा, उनको इतना पावर था, अगर वो कहते अल्लाह आसमान टपका दे टपक जाता, जमीन को कह दे मौला फाड़ दे तो फट जाता। क्या उनमें पावर नहीं था? ये हुसैन पाक के घर का एक बच्चा खड़े होकर करबला में एड़ी मार देता, कहता निकल पानी तो निकल जाता। मगर उन्हें पानी नहीं पीना था, अपना खून पिला करके दीन इस्लाम को हरा कर रहा था। उनमें वो पावर थी, किसी के बच्चे पे, किसी सैयदजादे पे खराश नहीं आ सकती थी। हुसैन पाक कह देते मौला आसमान से फरिश्ते भेज देते, मदद मांग ले तो फरिश्ते आ जाते, यजीदियों का फुर्ता बनाकर। मगर नहीं, करबला में जो गए थे लड़ने नहीं गए थे, अपनी कुर्बानी पेश करके दीन और इस्लाम को बचा करके नाना का वायदा वफा करने गए थे, नाना का दीन बचाने गए थे। आज ये हमारी तुम्हारी बहन बेटी कितने कांड होते हैं। तौबा तौबा, शर्म करो। तारीख क्या है, दिन क्या है, कौन सा काम है, और तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें ढोल ताशे असली मिशन से तुम्हें हटाया। इन्हें डर था इन लोगों को। वो बिक्री के मौलवी ना इन्होंने इकट्ठे करे, खरीदे, और तुम में हम में घुस गए। बस ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो जो मुफ्ती साहब जो तकरीर होती, एक एक बात होती, मगर मैं खोल के बता रहा हूं। बताओ 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? शहीद हुए, लेटे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, हाथ बंधे थे सैयदजादियों, जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बोलो हुई कि नहीं हुई? कुरान की आयत जिनसे मोहब्बत के बारे में, जो मैंने आयत पढ़ी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, उनकी आंखों में आंसू। और यजीदी हुसैन पाक के सर को नेज़े पर रख के कुदा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, कूद रहे थे कि हम कामयाब हो गए, हम जीत गए। अरे ये उनके नारे थे। हुसैनी अपने रब को याद कर रहे थे, आंखों में आंसू थे। फैसला करो, ढोल बजाने वाले हुसैनी थे या यजीदी थे? मुफ्तियों से मत पूछो, किताब में मत देखो, तुमसे पूछना चाहता हूं, ढोल बजाने वालों की तरफ हो गए या कुरान पढ़ने वालों की तरफ हो गए? किधर होना चाहते हो? बोलो, हाथ उठाओ। और आज दिल पिघल आया, हाथ उठा दो बच्चा बच्चा। क्या ढोल बजाओगे? खुराफाते करोगे? मोबाइल पे किसी की बहन बेटी को तकोगे? बुराइयों की तरफ चलोगे? नहीं, दुनिया वालों को बता दो, रख लो
ہاتھ دنیا والوں کو بتا دو، بتا دو لوگوں سنو، ہم ان کی نسلیں ہیں، اگر اسلام کی باری آتی ہے تو ہم نے یہ کہا ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور ہم ہی وہ ہیں کہ حسین تو نہیں بن سکتے مگر غلام حسین ضرور بن سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 2 بجنے کو ہاں ٹائم زیادہ لے لیا، معاف کرنا، مگر کیا کروں یار، تم نے اتنی محنتیں کی، گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہو۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا حسین کہنا یار۔ یا حسین، آج یہ سید زادے بیٹھے ہیں، سید احمد میاں اور ان کے والد محترم سید جاوید میاں، مفتی صاحب قبلہ اور علماء۔ اگر کسی کو اولاد نہ ہو، آج نبی کے بچوں کا صدقہ مانگ لیو، کسی کو لا علاج بیماری ہو، نبی کے بچوں کا صدقہ مانگ، اس لیے کہتا ہوں پتہ نہیں کتنوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ کوئی پریشان ہو آج مانگ لینا، کہہ دینا مولا نبی کے بچوں کا صدقہ مجھے دے دے اولاد کی شکل میں، کتنوں کا بھلا ہوتا ہے۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، بولو یا حسین، یا حسین، آقا حسین۔ آقا حسین، بیٹا تمہارا میک بہت اچھا ہو، اللہ برکت فرمائے، آمین۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، بولو یا حسین، یا حسین، جو دہکتی ریت کے جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ سبحان اللہ، میرے ساتھ میں کہنا ہے یا حسین، حسین، جب میں کہوں وہ حسین تو آپ کہنا یا حسین۔ جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، بولو یا حسین، آقا حسین، مولا حسین، داتا حسین، جو جوان بیٹے کی میتی پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین، بولو یا حسین، آقا حسین، مولا حسین، داتا حسین، جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ اللہ
دل سے دعائیں کرتا ہوں میرے مولا اس بستی میں اللہ تو بہاریں عطا فرما، مولا دین اور اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، میرے مولا اتنا دے حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما۔ آج کے بعد پکے سچے حسین پاک کے غلام بنو گے؟ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ،